اب ذرا تحمل کے ساتھ چند باتیں سن لیجئے. پاکستان ورلڈ کپ میں آؤٹ ہو چکا ہے, انڈیا نے پاکستان کو ہرا دیا. یہ ایک حقیقت ہے جو اس قوم نے دیکھ لی. بھائی کھیل پوری دنیا میں ہوتے ہیں, اور یہ کرکٹ 64 برس سے پاکستان میں بھی ہو رہی تھی, مگر جو انداز ہم نے اختیار کر رکھے ہیں, اللہ کی پناہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک چھوٹی سی پسٹل کی گولی مجھے ایک ساتھی نے بتائی, کم سے کم 45-50 روپے کی آتی, چائنا والی جو ہوتی. اب ریپیڈر چلتا ہوگا, مجھے نہیں پتا کتنے کی آتی ہوگی, اور کلیشنکوف چلتی ہوگی. اور یہیں پہ ایک ساتھی ہمارے مسجد کے نمازی ہیں, 2 یا 3 سال پہلے کی شاید انہوں نے مجھے بات بتائی تھی, ہو سکتا ہے 1-1.5 سال پہلے کی بات ہو. 36 لوگ زخمی حالت میں عباسی شہید ہاسپٹل میں آئے تھے, یہیں پہ آتے نماز پڑھتے ہیں, شاید ابھی بھی سن رہے ہو. ہلاکتیں ہوئی ان فائرنگ سے جو پرسوں کے میچ میں ہوئی, زخمی ہوئے. کراچی نہیں, پاکستان بھر کی بات کر رہا ہوں. یہ کیسا کھیل ہے, یہ کیا انداز ہے. چھٹی سندھ گورنمنٹ پورے دن کی, فیڈرل گورنمنٹ آدھے دن کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. لہو ہے, کھیل تماشا ہی ہے, اس کے لیے چھٹی. ڈیلی اجرت پہ کام کرنے والوں سے پوچھیے کیا گزرتی ہو, جن کے آپریشن سے ان پہ کیا گزری ہوگی, جن کے مریض آئی سی یو کے اندر تھے, آپریٹ ہونے والے تھے, ڈاکٹرز کہتے ہم نہیں کریں گے چھٹی آج ہماری. سوچیے ذرا اس کو, ہم کہاں جا رہے ہیں. اس علاقے میں ہمارا ایک پروگرام تھا جب وہ کوارٹر فائنل پاکستان جیتا تھا, میں نے شاید پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا. اذان ہو رہی, فائرنگ ہو رہی, نماز ہو رہی, فائرنگ ہو رہی, اقامت ہو رہی, فائرنگ ہو رہی, سنت ہو رہی, فائرنگ ہو رہی. اسی علاقے کے اندر جو غریب لوگ بستے ہوں گے, غریب بستی بھی تو ہوگی, کیا گزرتی ہوگی ان پہ. لاکھوں کی فائرنگ ہو گئی. آج اخبار میں ہے کہ گولیاں کم پڑ گئی, ختم ہو گئی ساری. وہ جو غریب سنتا ہوگا اس فائرنگ کو, جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے کھانے کو, جس کے پاس اپنے بچے کے علاج کے لیے پیسہ نہیں, اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے پیسہ نہیں, اس غریب پہ کیا گزری ہوگی. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ, کس سطح پر آ چکے ہیں ہم لوگ. کوئی غیرت ہے ہمارے اندر, کوئی اخلاقیات, کوئی ایمانیات. دنیا کھیلتی ہے کھیل, مگر یہ جاہلیت پہ تو نہیں آتی دنیا پوری, جس جاہلیت پر ہم آ چکے ہیں. بڑی بڑی وہ اسکرین لگا کے لڑکیاں ناچ رہی, لڑکے ناچ رہے, استغفر اللہ. اور ایک امام صاحب کو شہید کر دیا گیا, جنہوں نے کہا اللہ کے بندوں مسجد کا, نماز کا خیال رکھو, مار دیا گیا ان کو. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ. لڑکیاں ناچ رہی آ کر, اور ٹی وی پہ دیکھنے والے بتاتے ہر چوکے کے اوپر لڑکی ناچتی ہے, ہر چھکے پہ لڑکی آ کے ناچتی ہے. بے حیائی, بے غیرتی. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ. ایک چھٹی یونس علیہ السلام کی قوم نے کی تھی. جملہ عجیب لگے گا. قرآن کہتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں, جب قوم نے عذاب کے آثار دیکھے تو پوری قوم میدان کے اندر آ گئی. اور علماء نے تفاسیر میں لکھا ہے بچوں کو بھی لے آئے, بوڑھوں کو بھی لے آئے, عورتوں کو بھی لے آئے, حتیٰ کہ جانوروں کو بھی لے آئے. تو بتائیے دکانیں کھولی ہوں گی انہوں نے, مارکیٹیں کھولی ہوں گی؟ نہیں نا. چھٹی کی تھی نا. کس لیے چھٹی کی تھی؟ اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے, اللہ کی حضور جھکنے کے لیے, اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرنے کے. کب یہ قوم چھٹی کرے گی اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے؟ اور کتنی بربادیاں دیکھنی ہم نے. زلزلے آ گئے, طوفان آ گئے, آندھیاں چل گئیں, قوم کی غیرت کے جنازے نکل گئے, قوم کی بیٹی پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, قوم کے بیٹوں کو شہید کیا جاتا ہے, قوم کی بیٹیوں کو شہید کیا جاتا ہے. 12 افراد فی دن کراچی میں مرتے رہے, ہمیں خوشیاں منا لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے دین کے لیے چھٹی نہیں ہوئی, اللہ کے دین کے لیے میدان میں آنے کو تیار نہیں, اللہ کی شریعت کے لیے میدان میں آنے کو تیار نہیں. آئے تو کس کام کے اوپر آئے, کس چیز کے اوپر ہے؟ کوئی نفرت نہیں ہے کرکٹ سے, کوئی حلال حرام کی بات نہیں کی جا رہی, لیکن رویے جو ہمارے اس پر بات کی جا رہی. کیا یہ رویے مسلمانوں کے رویے؟ کیا یہ رویے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کے رویے؟ مسجد ویران, گلیاں آباد, اذان کی آوازیں کم اور ناچ گانے کی آوازیں زیادہ, اللہ اکبر کی صدائیں مدھم, کلیشنکوف کی صدائیں اوپر. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں جائیں گے ہم بھائی, کہاں جائیں گے ہم؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. سورۃ الروم کی آیت 41 میں قرآن کہتا ہے خشکی اور ترین فساد برپا ہو گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے.
تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا ان کو مزہ چکھائے۔ اللہ اپنے زبان میں رکھے، یہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے ہم لوگوں سے اس قومی سطح کے اوپر کہ کوئی سزا نہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں استغفار کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اس جرم کے اوپر معافی مانگنی چاہیے۔ اور جتنے جوش اور جذبے سے لوگوں نے چھکے لگائے، چوکے لگانے کے اوپر تالیاں بجائیں، آئیے اس جوش اور جذبے سے اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ کے دین کی طرف آئیں، اللہ کے دین کو تھامنے کی کوشش کریں، اللہ کی کتاب کے لیے وقت نکالیں، اللہ کے نبی کی تعلیم کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں۔ اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تمہارے پاس کرکٹ کے لیے پورے پاکستان کو بند کرنے کا ٹائم تھا، میری کتاب کے لیے ٹائم نہیں تھا، میرے دین کے لیے ٹائم نہیں تھا، میرے سامنے جھکنے کے لیے ٹائم نہیں تھا، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔